وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن میں اگلا سبق تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز بعد میں۔ پچھلے سبق کی جو مشق رہ گئی تھی اس کے چند الفاظ کو ہم حل کرتے ہیں لکھ کر، کچھ زبانی اور کچھ کو رہنے دیتے ہیں، جس دن ریویژن ہوگی دہرائی اس کے لیے۔ ہم نے کہا تھا کہ اس کو حل کرنے کی کوشش کیجئے گھر جا کے، اکثر نے نہیں کیا ہوگا جس طرح ہمارا تجربہ رہا ہے۔ جنہوں نے کیا ہے وہ نسبتاً بہتر طریقے سے اس سبق کو ذہن نشین کر سکیں گے، جنہوں نے نہیں کیا ان کو لازماً کوئی نہ کوئی دقت مشکل پیش آئے گی۔ ہم نے کہا تھا 4 کالم بنائیے، 5۔ پہلے کالم میں وہ اسم لکھیے جس کے متعلق ہم نے 4 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ آگے پہلا سوال کون سا ہے کہ اس اسم کی جنس کیا ہے، یعنی وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث، اس اسم کا عدد کیا ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، گنتی میں اس کا رتبہ، اس کا مقام کیا ہے، وسعت، اس کی گنجائش، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، یعنی وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ چوتھا سوال کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے۔ اعرابی حالت کس حالت کو کہتے ہیں کہ جس میں لفظ کی ظاہری شکل و صورت تو بدل جاتی ہے لیکن معنی نہیں بدلتا، اس حالت کو کیا کہتے ہیں، اعرابی حالت۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس لفظ النسائی جو جمع ہے الامرأۃ کی۔ الامرأۃ عورت ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، 2 عورتیں ہوں تو کہیں گے الامرأتان، اور 2 سے زیادہ ہوں تو کیا کہیں گے، النساء۔ یہاں النسائی ہے، آخر میں زیر، اس لیے اس کی یہ حالت کون سی کہلائے گی اس کی طرف ابھی ہم آتے ہیں۔ پہلے صرف یہ بتائیے کہ النسائی مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث۔ آگے یہ عدد کے لحاظ سے کیا ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع؟ جمع، 2 سے زیادہ عورتوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے جمع۔ کیونکہ اس لفظ کے شروع میں الف لام موجود ہے، ال موجود ہے، اس لیے اس کو نکرہ نہیں، اب کیا کہیں گے، معرفہ، مصنوعی آرٹیفیشل معرفہ ہی صحیح، لیکن جب تک اس کے شروع میں الف لام رہے گا یہ کیا کہلاتا رہے گا، معرفہ۔ اور معرفہ کی کون سی قسم، معرف باللام۔ لیکن اگر الف لام ہٹا دیا جائے، النسائی کی بجائے اس کو نسائن پڑھا جائے تو پھر بتائیے معرفہ ہوگا یا نکرہ؟ نکرہ۔ تو الف لام لگا ہوا ہے، جب تک لگا رہے گا یہ اسم کیا کہلاتا رہے گا، معرفہ۔ حالت کون سی ہے، النساء ہوتا پیش کے ساتھ تو ہم کہتے حالت رفع، لیکن اب النسائی ہے، حرکت نیچے اتر آئی ہے تو کیا کہیں گے، حالت جر۔ صالحین، اس کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس اسم کے آخر میں نون زیر نی ہو وہ تو ہوتا ہے تثنیہ، اس اسم میں معنی پیدا ہو رہا ہوتا ہے 2 کا، اور جس اسم کے آخر میں نون زبر نہ ہو، نون کے اوپر زبر ہو، وہ اسم کیا ہوتا ہے، جمع، اس میں معنی پیدا ہو رہا ہوتا ہے 2 سے زیادہ کا۔ اب صالحین، اس مختصر سے آسان سے فارمولے کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیجئے، صالحین کا معنی کیا کریں گے، 2 نیک لوگ یا 2 سے زیادہ نیک لوگ، 2 نیک مرد، لوگ نہیں، 2 نیک مرد یا 2 سے زیادہ نیک مرد، اس کا معنی کیا کریں گے، 2 نیک مرد۔
قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہاں اللہ کے دو بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے دونوں کے دونوں نیک تھے، صالحین۔ صالحین اس کا واحد ہے صالحن، صالحین اس کی حالت رفع ہے صالحانی۔ لیکن یہ بات ابھی ذہن نشین نہیں ہوگی، جب ہم ان لفظوں کو آگے چل کر جملوں میں استعمال کرنا شروع کریں گے تو پھر یہ بات واضح ہوگی، سر دست نہیں۔ سر دست صرف اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ آخر میں نون زیر نی ہو تو تثنیہ، نون زبر نہ ہو تو وہ اسم کیا ہوگا؟ جمع۔ بعض اوقات کوئی لفظ بالکل الگ تھلگ استعمال ہو رہا ہو، عربی گرامر کے لحاظ سے اس کو سمجھنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے، لیکن وہی لفظ جب کسی جملے میں استعمال ہو رہا ہو تو اس کو عربی گرامر کے لحاظ سے سمجھنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم ان لفظوں کو آگے چل کر جملوں میں استعمال کریں گے تو پھر یہ تصور اچھی طرح واضح ہوگا۔ سر دست ہم نے کہا یہ ذہن میں رکھیے، صالحین حالت رفع میں، صالحانی دونوں کا معنی کیا ہے؟ دو نیک مرد۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ صالحین اور صالحین میں کیا فرق ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ صالحین تثنیہ ہے اور صالحین جمع ہے۔ باریک سی بات ہے، ہم نے کہا آگے چل کر انشاءاللہ العزیز واضح ہوگی جب ہم ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کرنا شروع کریں گے۔ صرف جو بات ہم بتاتے جا رہے ہیں اس کو سمجھتے جائیے، اور اگر کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا سوال کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ سوال اگر پیدا ہو رہا ہے پھر تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ پریشانی کیا ہے کہ انسان کے ذہن میں کوئی بھی سوال پیدا نہ ہو۔ ظاہر ہے پچھلی بات کی سمجھ آئے گی تو اگلا سوال پیدا ہوگا۔ اگر سوالات پیدا ہو رہے ہیں خوشی کی بات ہے، کوئی سوال ذہن میں پیدا نہیں ہو رہا پھر پریشانی کی بات ہے۔ صالحین اور صالحین میں کیا فرق ہے؟ صالحین تثنیہ ہے اور صالحین جمع ہے۔ صالحین کا معنی دو نیک مرد اور صالحین کا دو سے زائد نیک مرد۔ صالحین اس کو لیجئے، صالحین کی جنس مذکر ہے، عدد کے لحاظ سے ابھی ہم بتا چکے کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ وسعت کے لحاظ سے یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، کسی کا مخصوص نام نہیں ہے۔ جہاں کہیں دو نیک مرد کھڑے ہوں گے، دو نیک لڑکے، دونوں شریف ہیں، نیک ہیں، ان کے لیے کامن نام ہے۔ مخصوص نام تو خالد، زاہد، حامد وغیرہ ہوتے ہیں۔ صالحین کسی کا مخصوص نام نہیں ہے، ضمیر بھی نہیں ہے، اشارہ بھی نہیں ہے، موصول بھی نہیں ہے، اور اس کے شروع میں الف لام بھی نہیں ہے۔ اب بتائیے یہ اسم نکرہ ہوگا یا معرفہ؟ نکرہ۔ معرفہ کسی کا پراپر نیم، اعرابی حالت کون سی ہے؟ نصب بھی اور جر بھی۔ کیوں؟ نون گروپ سے تعلق رکھنے والے اسم کی وہی حالت نصب ہوتی ہے اور وہی حالت جر ہوتی ہے، حالت نصب بھی اور حالت جر بھی۔ اور اس کی حالت رفع کیا ہے؟ صالحانی، جب لفظ گڑے سے فاصلے پر ہو، نون سے پہلے جو حرف ہے اگر وہ اس سے فاصلے پر ہو تو رفع۔ صالحین دو سے زائد نیک مرد۔ صالحین کی جنس کیا ہے؟ مذکر۔ یہ کیا ہے؟ مذکر۔ دو سے زائد نیک مرد۔ بتائیے اگر دو سے زیادہ نیک عورتیں ہوں ان کو کیا کہیں گے؟ صالحات۔ کیا کہیں گے؟ صالحات۔ اور اس کے شروع میں الف لام آ جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ الصالحات۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے صالحین اور صالحات میں کیا فرق ہے تو ایک موٹا فرق کیا ہے؟ صالحین مذکر اور الصالحات مؤنث ہیں، دونوں جمع۔ صالحین نیک مرد اور الصالحات نیک عورتیں۔ صالحین کی اصلی حالت کیا ہے؟ اوریجنل فارم، حالت رفع صالحون۔
لیکن یہ باتیں ہم نے کہا آگے چل کر واضح ہوں گی. سر دست اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ تثنیہ میں یا سے پہلے زبر آتی ہے اور جمع میں یا سے پہلے زیر آتی ہے. صالحین صالحین، صالحین دو نیک مرد، صالحین دو سے زیادہ نیک مرد. صالحین آپ بتائیے تثنیہ ہے جمع؟ جمع. کسی کا مخصوص نام نہیں ہے، سب نیک لوگوں کے لیے مشترکہ لفظ ہے. صالحین اس میں علم نہیں ہے کسی کا پراپر نیم، ضمیر بھی نہیں، اشارہ بھی نہیں، موصول بھی نہیں، اور اس سے پہلے الف لام بھی نہیں ہے. اب بتائیے یہ کیا ہوگا، نکرہ یا معرفہ؟ نکرہ. ہم نے کہا تھا نون گروپ سے تعلق رکھنے والے اسم میں نون سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اگر وہ ساتھ جڑا ہوا ہو تو یوں سمجھیے کہ وہ حرف گرے کے اندر گرا ہوا ہوتا ہے، اور گرے کے اندر گر جانے سے حالت بدل جاتی ہے. بدلی ہوئی حالت کو بتائیے حالت رفع کہتے ہیں یا حالت نصب اور جر؟ نصب اور جر. اب بتائیے صالحین کی حالت کیا ہے؟ حالت نصب بھی اور جر بھی. نون گروپ سے تعلق رکھنے والے اسم میں حالت نصب اور جر ایک جیسی ہوتی. الصالحات جنس اس کی کیا ہے؟ مؤنث، نیک عورتیں. یہ اسم واحد ہے یا جمع؟ جمع. دو سے زیادہ نیک عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. نکرہ ہے یا معرفہ؟ معرفہ. جب تک اس کے شروع میں الف لام رہے گا یہ اسم معرفہ کی قسم ہوگی. الصالحات جس کے شروع میں الف لام ہو وہ معرفہ، اور معرفہ کی کون سی قسم ہوتی ہے؟ معرف باللام. بتائیے الصالحات کے شروع سے الف لام کو ہٹا دیا جائے، ریموو کر دیا جائے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ صالحات. پھر کیا ہوگا؟ معرفہ ہے نکرہ؟ نکرہ. یہ معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام. حالت کون سی ہے؟ رفع. آخر میں پیش ہے. ہم نے کہا معرفہ کی کون سی قسم؟ معرف باللام. انت. اس کے متعلق پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے کسی مرد سے پوچھنا ہو آپ کون ہیں تو آپ کہیں گے من انت. یہی سوال اگر کسی خاتون سے کرنا ہو تو پھر من انتا کی بجائے کیا کہیں گے؟ من انتی. اب بتائیے انتا کی جنس مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر. ایک سے پوچھیں گے انتا کہہ کے من انتا. آپ سب سے اگر پوچھنا ہو، میں نے پوچھنا ہو آپ کون ہیں تو پھر من انتا نہیں کہوں گا، پھر میں کہوں گا من انتم. انتم. لیکن یہ الفاظ آگے آ رہے ہیں، زیادہ کے لیے انتم، ایک کے لیے انتا. اب بتائیے انتا واحد ہے جمع؟ واحد. انتا ضمیر ہے، پروناؤن. انگلش میں ہی، شی، یو، آئی، وی وغیرہ. اردو زبان میں وہ، تو، تم، آپ، میں، ہم وغیرہ. اور عربی زبان میں ہوا، ابھی ہم نے پڑھا، ہیا، انتا، انا، انتم وغیرہ. ضمیر کس کی قسم ہے؟ نکرہ کی یا معرفہ کی؟ معرفہ کی. معرفہ کی جو 5 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں ضمیر بھی ہے. اب بتائیے انتا معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ. اس کی جو حالت ہے اعرابی حالت اس کے متعلق ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ویسے تو بظاہر دکھائی دے رہی ہے کہ کون سی حالت ہے؟ حالت نصب، زبر ہے. لیکن اس کی یہ حالت نصب نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ سوال ذہن میں پیدا کر لیجئے، وقت آنے پہ جواب ملے گا تو نسبتاً زیادہ ذہن نشین ہوگا وہ جواب انشاءاللہ العزیز. سیدس اس کو رہنے دیجئے. اور when پہلے تو یہ بات سن لیجئے کہ ہم نے آپ کو ایک حکایت سنائی تھی، ایک مختصر سی سٹوری کہ آسمان سے کوئی نفس اترا تھا ارض زمین وغیرہ پہ. اس
سٹوری کا، اس حکایت کا تعلق کس سے تھا؟ مؤنث سماعی سے۔ اس حکایت میں، اس فرضی حکایت میں جو الفاظ استعمال ہوئے، ان الفاظ کو ہم نے کیا کہا تھا کہ ان الفاظ کا تعلق کس سے ہے؟ مؤنث سماعی سے۔ اس حکایت میں ارزن کا لفظ تھا یا نہیں تھا، اس کا جواب آپ نے خود اپنے ذہن سے لینا ہے۔ تھا۔ وہ نفسن جو تھا، جو ڈر کے بھاگا تھا، راستے پہ چلتا ہوا کہاں اترا تھا؟ ارزن پہ، زمین پہ اترا تھا۔ تو ارزن کا لفظ بتائیے مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث۔ اور کون سا مؤنث؟ مؤنث ہے سماعی۔ وہ لفظ جو بظاہر تو مؤنث دکھائی نہ دے رہا ہو، لیکن استعمال مؤنث ہی ہوتا ہو، بظاہر تو مؤنث دکھائی نہ دے رہا ہو لیکن استعمال مؤنث ہوتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث سماعی۔ ارزن واحد ہے، جس کی جمع اراضی استعمال کرتے ہیں، اراضی زمینیں، یا ارزونا بھی بعض اوقات آتا ہے۔ ہر گلیکسی کی اپنی زمین نکرہ۔ اعرابی حالت کون سی؟ جر، آخر میں زیر ہو، خواہ سنگل ہو خواہ ڈبل ہو۔ کس کی نشانی ہوتی ہے؟ حالت جر کی۔ حرکت نیچے اتر آئی ہے، دونوں حرکتیں پہلے اوپر تھی ارزن، اب نیچے اتر آئی ہیں، حالت جر۔ لیکن ایسا کب ہوتا ہے کہ زیر جر کی علامت ہو؟ جب کسی اسم کا تعلق نون گروپ سے نہ ہو، کسی اسم کا تعلق نون گروپ سے نہ ہو۔ پھر زیر کا سنگل ہو کا ڈبل ہو، کس کی علامت ہوتی ہے؟ حالت جر کی۔ کچھ الفاظ ہم زبانی حل کرتے ہیں، کچھ کو ہم نے کہا چھوڑ دیتے ہیں ہم دہرائی والے دن پر۔ ہمارے سامنے لفظ ہے ہاذانی۔ ہاذانی، بتائیے یہ دو مذکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یا یہ دو مؤنث؟ مذکر۔ دو لڑکے ہوں ہم نے کہا تو کیا کہیں گے؟ من ہاذانی۔ دو لڑکیاں ہوں اور ان کی طرف اشارہ کر کے پوچھنا ہو یہ دونوں کون ہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ من ہاذانی۔ ہاذانی مذکر ہے، عدد کے لحاظ سے کیا ہے؟ تثنیہ یا جمع؟ تثنیہ۔ بتائیے وسعت کے لحاظ سے کیا ہے؟ ذرا سوچ سمجھ کے جواب دیجئے، نکرہ یا معرفہ؟ معرفہ ہے۔ کیوں؟ یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ کس کی قسم ہے؟ معرفہ کی۔ آگے اس سے بھی زیادہ سوچ سمجھ کے جواب دیجئے کہ حالت کون سی ہے؟ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے؟ رفع ہے۔ ویسے تو زیر ہے آخر میں، لیکن نون گروپ کی ہم نے کہا تھا حرکتوں کو نوٹ مت کیجئے۔ نون گروپ سے تعلق رکھنے والے اسم کو آپ نے کس طرح سے پہچاننا ہے کہ آخر میں جو نون ہے اس کو تصور کیجئے گڑا، اس سے پہلے جو حرف ہے اگر وہ فاصلے پر ہے تو حالت رفع، تسلی بخش حالت۔ ہم نے کہا حالت کب بدلتی ہے؟ جب گڑے کے اندر کوئی گرتا ہے۔ ہاذانی میں نون سے نی سے پہلے الف ہے، کیا وہ ساتھ جوڑ کر ملا کر لکھتے ہیں یا نون سے فاصلے پر؟ فاصلے پر۔ ہاذانی یہ کیا ہے؟ حالت رفع۔ ہاذانی کی بجائے کسی جملے میں ہاذین بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ انا اس سے پہلے آ جائے تو پھر انا ہاذانی کی بجائے استعمال کریں گے انا ہاذینی۔ اب بتائیے ہاذینی کون سی حالت میں ہے؟ نصب بھی اور جر بھی۔ لیکن یہ باریک بات ہے، ہم نے کہا بعض اوقات آخری مہینے جا کے سمجھ آیا کرتی ہے، جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنے پہ ہی اکتفا کیجئے۔ تصور واضح نہیں ہوا تو آگے چل کر انشاءاللہ العزیز واضح ہوتا رہے گا۔ آگے النارو ہے مثال کے طور پہ، النارو جنس اس کی کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ مؤنث۔ کیوں مؤنث سماعی؟ اس حکایت میں اس کا ذکر ہے شمسن، یعنی سورج سے کیا نکلی تھی؟ نارن، آگ۔ اس سے پہلے الف لام آ گیا تو نارن کی بجائے کیا پڑا گیا؟ النارو، مؤنث سماعی۔ یہ واحد ہے، آگ۔ وسعت کے لحاظ سے بتائیے نکرہ ہے یا معرفہ؟ معرفہ۔ کیوں؟ شروع میں کیا رہا ہے؟ الف لام۔
اگر نارن ہوتا الف لام کے بغیر تو پھر ہم کیا کہتے کہ یہ اسم کیا ہے؟ نکرہ. الف لام ہے معرفہ. النارو اس کا تعلق نون گروپ سے نہیں ہے، آخر میں پیش آ رہی ہے حالت رفع. عابدات عبادت کرنے والی عورتیں، عابدون عبادت کرنے والے مرد، اور عابدات عبادت کرنے والی عورتیں. سامعین و سامعات، مرد بھی بیٹھے ہوئے ہوں، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ سامعین و سامعات. طلبہ بھی ہوں، میل بھی اور فیمیل بھی ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ طلبہ و طالبات. حاضرین و حاضرات. تو یہ آت کا ردم مخصوص ہے مؤنث کے لیے. تو عابدات، اب بتائیے اس لفظ کی جنس مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث. اور واحد ہے، تثنیہ ہے، یہ جمع. جمع دو سے زیادہ عبادت کرنے والی عورتیں. اگر ایک ہو تو کہیں گے عابدتن، دو ہو تو کیا کہیں گے؟ عابدتانی. زینب اور مریم عبادت گزار عورتیں ہیں، دونوں عبادت گزار ہیں تو کیا کہیں گے؟ زینب و مریم عابدانی یا عابدتانی؟ عابدتانی. زینب و مریم و عائشہ، اب دو سے زیادہ ہوگی. اب آگے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ زینب و مریم و عائشہ عابدون یا عابدات؟ عابدات. یہاں عابدات ہے، اس لیے یہ حالت کون سی کہلائے گی؟ حالت رفع نہیں، حالت جر. عابدات کسی عورت کا مخصوص نام نہیں ہے. مخصوص نام تو زینب، مریم، عائشہ، خدیجہ وغیرہ ہوتے ہیں. عابدات اس میں علم نہیں ہے، کسی کا پراپر نیم نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے پہلے الف لام ہے. اب بتائیے عابدات کا لفظ نکرہ ہوگا یا معرفہ؟ نکرہ. آ جائیے آگے، ایک لفظ لیتے ہیں ہم، اطفالن، بچے. اطفالن جنس کے لحاظ سے کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ مذکر. بچے، بچیوں کے لیے طفلاتن استعمال کرتے ہیں. اطفال بچے اور طفلاتن بچیاں. اطفالن اس کی جنس کیا ہے؟ مذکر. اطفالن واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. ایک بچہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طفلن. طفل مکتب. کسی کا مذاق اڑانا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ تم تو میرے مقابلے میں طفل مکتب ہو، تم کیا جانو سیاست کے ایج پہ. تو طفل بچہ. اطفال بچے. اطفال الجمع ہے. یہ کسی بچے کا مخصوص نام ہے یا تمام بچوں کے لیے کامن ناؤن ہے؟ کامن ناؤن ہے. اب بتائیے اطفالن نکرہ ہے یا معرفہ؟ نکرہ، کامن ناؤن. اطفالن آخر میں دو زبریں ہیں تو کون سی حالت ہوگی؟ نصب. حالت رفع کب ہوتی؟ جب اس کے آخر میں دو پیش ہوتے. اطفالن. اطفالن حالت رفع، اطفالن حالت نصب، اور اطفالن حالت جر. باقی انشاءاللہ العزیز الفاظ ہم نے کہا جس دن دہرائی ہوگی. اگلا سبق، پہلے تو ہم پڑھتے ہیں زبانی، پھر پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز کتاب سے. دیکھیے کوئی بھی لفظ تن تنہا جملے سے ہٹ کر الگ تھلگ استعمال ہو رہا ہو تو اس کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کہتے ہیں مفرد. یہ لکھا ہوا مفرد. تن تنہا فرد سے فرد جرم عائد کر دی گئی. مفرد تن تنہا الگ تھلگ کوئی لفظ جملے میں نہیں بلکہ جملے سے ہٹ کر استعمال ہو رہا ہو تو ہم نے کہا اسے کیا کہتے ہیں؟ مفرد. کسی لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ بھی شامل ہو جائے. مفرد جمع مفرد کیا بن جاتا ہے؟ مرکب. مرکب، کمپاؤنڈ.
حکیموں کی اصطلاح میں، اطباء کی اصطلاح میں ایک علم علم المفردات ہوتا ہے اور ایک علم علم المرکبات کہلاتا ہے۔ علم المفردات کیا ہے کہ یہ جو جڑی بوٹی ہے ایک، اس کا کیا نام ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، یہ پہچاننا، یہ جاننا کیا کہلاتا ہے؟ علم المفردات۔ کرسی لا دیں پیچھے خواتین کے لیے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ علم المفردات، ایک ایک جڑی بوٹی کو پہچاننا۔ لیکن یہ علم کہ اس جڑی بوٹی کو اس جڑی بوٹی کے ساتھ شامل کر دیا جائے تو پھر اس میں کیا تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم المرکبات۔ اسموں کا یا کہہ لیجئے اسموں کی گرامر کا علم المفردات تو ہم حاصل، عدد کیا ہے وہ سب کیا کرنا، اللہ اللہ، ان دونوں کو ملا کے جب پڑھیں گے تو کہیں گے رسول اللہ کی بجائے رسول اللہ۔ رسول کے آخر میں جو ڈبل حرکت تھی وہ کہاں چلی گئی، اور اللہ کے آخر میں جو پیش تھا وہ زیر سے کیسے بدل گیا، اور اس میں کا معنی کیسے پیدا ہو گیا؟ ابھی ہم نے کہا یہ علم حاصل کرنا کیا کہلاتا ہے؟ علم المرکبات۔ مرکب کی جمع مرکبات۔ مرکب کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کہا کم از کم دو لفظوں کے مجموعے کو۔ ابھی ہم نے اسم پڑھا ہے، فعل تو پڑھا ہی نہیں، شروع ہی نہیں کیا، یا یوں کہہ لیجئے کم از کم دو اسموں کے گروپ کو، کم از کم دو اسموں کا گروپ کیا کہلاتا ہے؟ مرکب۔ دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ جتنے مرضی ہوں، لیکن کم از کم دو اسموں کے گروپ کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ کمپاؤنڈ کے معنی میں ضروری نہیں ہے کہ دو اسم جمع ہوں، دو اسم اکٹھے ہوں تو ان دو اسموں کا معنی مفہوم مکمل بھی ہو جائے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ معنی مکمل ہو گیا ہے یا نہیں؟ اس کا ہم آپ کو بڑا سمپل سا آسان سا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ دیکھیے، اگر کسی اسم میں، کسی مرکب میں ہے کا معنی پیدا ہو رہا ہے تو وہ مرکب کیا کہلائے گا؟ مکمل۔ اور اگر ہے کا معنی پیدا نہیں ہو رہا تو اس کو کیا کہیں گے؟ نامکمل۔ بڑی آسان بات۔ اب بتائیے، نیک لڑکا، یہ مرکب مکمل کہلائے گا یا نامکمل؟ نامکمل۔ لڑکا نیک ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مکمل یا نامکمل؟ مکمل۔ اگر ہے کا معنی پیدا ہو رہا ہو تو مکمل، نہ ہو رہا ہو تو نامکمل۔ یہاں سے مرکب کی دو قسمیں بن گئی۔ نامکمل کو عربی زبان میں کہتے ہیں ناقص۔ اگر ہے کا معنی پیدا نہیں ہو رہا اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب ناقص۔ اور اگر ہے کا لفظ موجود ہے کا معنی پیدا ہو رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب تام۔ ناقص نامکمل اور مکمل کو کہتے ہیں تام، شد کے ساتھ۔ تام اردو زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تمام شد، تمام، تمام شد۔ کتابوں کے اخیر میں آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا تمت بالخیر۔ وہ کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ کتابیں کس نے لکھی ہیں تو اس نے کہا تھا تمت بالخیر نے۔ تو تمت بالخیر کسی رائٹر کا، کسی مصنف کا نام نہیں ہے، بلکہ تمت بالخیری کا معنی کیا ہے کہ یہ کتاب خیر و خیریت سے مکمل ہو گئی ہے۔ تمت بالخیری، اسی سے کیا بن گیا؟ تام، یعنی مکمل۔ تمام شد بھی اسی سے۔ تو مرکب کی دو قسمیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ دو اسموں میں ہے کا معنی پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تفصیل سے تو انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے ہم کل۔ آج ہم صرف تعارف کرا رہے ہیں کل کے سبق کا۔
بڑا آسان سا فارمولہ ہے. دو اسموں میں اگر ہے کا معنی پیدا کرنا ہو تو فارمولہ یہ ہے کہ پہلے اسم کو استعمال کیجئے معرفہ، دوسرے کو استعمال کیجئے نکرہ. اب بتائیے کسی اسم کے شروع میں الف لام ہو، ال ہو، تو وہ اسم معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ؟ معرفہ. بتائیے الولد معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفہ. لیکن صالح کسی کا مخصوص نام نہیں بلکہ نیک کے معنی میں، صالح نیک. صالح معرفہ ہے یا نکرہ؟ نکرہ. صالح کوئی بھی نیک شخص، اس سے مراد حضرت صالح علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی بھی نیک شخص، نیک کے معنی میں. صالح نیک. الولد معرفہ ہے اور صالح نکرہ ہے. پہلا اسم معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو تو ان دو اسموں میں معنی پیدا ہو جاتا ہے کا. اب بتائیے الولد صالح کا معنی نیک لڑکا کریں گے یا لڑکا نیک ہے؟ لڑکا نیک ہے. اور اگر دونوں اسم معرفہ ہوں یا دونوں اسم نکرہ ہوں تو ہے کا معنی پیدا نہیں ہوتا. اب بتائیے الولد معرفہ ہے، الصالح معرفہ ہے، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے ہم الولد الصالح. اس کا ترجمہ لڑکا نیک ہے کریں گے یا نیک لڑکا؟ نیک لڑکا. الولد الصالح نیک لڑکا، الولد صالح لڑکا نیک ہے. اس سبق کو تفصیل سے انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے ہم کل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.